وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز صوفی باصفا شیخ المشائخ، پیر طریقت رہبر شریعت، سید السادات ولی کامل حضور سیدنا شیخنا حضرت سید محمد عبداللہ حسینی المعروف احمد پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی داماد برکاتہم العالیہ سجادہ نشین، بارگاہ حضور سیدنا عبدالرحمن محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور جلیل القدر علماء اکرام، مشائخین اعزام، دانشوران قوم و ملت، نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور عزیزوں، ایکو والے بھائی سے، مائک والے بھائی سے خواہش ہے کہ وہ ایکو نکال دیجیے، لائٹ لے لو۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں، اور تھوڑا باس کم کر دیجئے، باس کم کر کے تھوڑا ٹریبل بڑھا دیں۔ پیارے بزرگ اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے آج اس بابرکت اور روح پرور جلسہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہونے کا موقع، توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آج آپ اور ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا ہمیں نیند نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں بستر نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سکون اور اطمینان کے لیے اللہ نے ہم کو رات عطا نہیں کی ہے؟ جواب ملے گا کہ بے شک اللہ نے ہمیں رات بھی عطا کی ہے، گھر بھی عطا کیا، سکون بھی عطا کیا،
لیکن پھر بھی ٹھاٹے مارتی ہوئی سردی میں ہم سب غلامان رسول یہاں پر جمع ہیں، کیونکہ ہم اپنے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں ذرا بولیں؟ میلاد پاک کا جشن منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اور محبت و عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو آیا ہے اس کے آنے پر ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ بے انتہا خوشی ہوئی ہے، اور یہ اسی خوشی کا اظہار ہے۔ اب پیارے بزرگوں اور دوستوں، بعض لوگ جلسے میں آئے ہیں تو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ فیضان مصطفیٰ نبی کی نالین کا صدقہ لوٹنے کے لیے آئے ہیں، اور بعض لوگ آئے ہیں تو دیکھنے آئے کہ بھئی احمد نقشبندی صاحب بولتے کیا۔ ہر آنے والے کی الگ الگ نیت ہے، لیکن جو میرے بھائی میرے کو سننے آئے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد میں آئے ہیں۔ آپ یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنے آقا کی میلاد پاک کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی سرکار کی آمد پر خوشی منانے والے غلاموں میں آپ کا نام تحریر کر دیا جائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد استاد محترم مجاہد اہل سنت حضرت سیدنا سید محمد عبد القدیر حسینی نورانی پاشا صاحب قبلہ اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اکثر ہر تقریر میں سناتے تھے، اور وہ واقعہ تھا یوسف علیہ السلام کی خریداری کا۔ سناتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بازار میں لایا گیا خریدنے کے لیے، کئی کے لیے؟ خریدنے کے لیے۔ تھوڑا بڑا دو، تھوڑا رحم کرو، مائک کی آواز بڑھاؤ تھوڑا۔ اس کا ہمارے ساتھ اس کو بھائی ایسا تو دوستو، ارے واہ سبحان اللہ، بیٹھ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لایا گیا، اور یوسف علیہ السلام اتنے حسین، اتنے جمیل، اتنے خوبصورت تھے کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور انگلیاں کٹ گئی، انہیں ہوش نہ رہا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی، کیونکہ وہ حسن یوسف میں اس قدر مبہو ہو چکی۔ اور حضرت قبلہ ارشاد فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر بادشاہ مصر کی بیوی حضرت زلیخا بھی قربان ہو گئی تھی، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خاطر اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اپنے بادشاہ شوہر سے طلاق لے لی، اور یوسف علیہ السلام پر گرویدہ ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے اس نے اپنی سلطنت کو ٹھکرا دیا، اپنی بادشاہ شوہر کو ٹھکرا دیا، اور یوسف علیہ السلام سے نکاح کرنے کے لیے حضرت زلیخا یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے مصر کے بازار میں لایا گیا، تو بڑے بڑے خریدار اس لائن میں کھڑے ہیں، بڑے بڑے خریدار ہیں، بڑے بڑے خریدار، کوئی جو ہے ہیرے جواہرات، مال دولت، باغات، محلات، جانور لے کر ٹھہرا ہوا ہے کہ میں یہ سارے ہیرے دے دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا، یہ سارے جواہرات دے دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا، یہ سارے باغات دوں گا اور یوسف کو خریدوں گا۔ جہاں پر بڑے بڑے رئیسوں، مالداروں، امیروں کی لائن لگی ہوئی ہے یوسف کو خریدنے علیہ السلام، وہیں پر ایک بڑھیا جس کی پوری کمر سے جھکی ہوئی ہے، ضعیفی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور غربت کی ماری اتنی ہے کہ کئی دن کی بھوکی ہے، کئی دن سے بھوکی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، مگر وہ بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی بھی ہے۔ بڑا تعجب ہوا، تو کسی نے اس سے پوچھا، بڑھیا یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو کہا، بڑھیا تو خریدے گی؟ تیرے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، اناج کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو اگر آج بھوکی ہے تو شام کا کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اور تو یوسف کو خریدنے آئی ہے؟ تو کہا، ہاں میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔ تو بڑھیا بتا
تو یوسف کو خریدنے کے لیے کیا لائی ہے؟ تو اس کے گھر میں روئی تھی، کپاس، تو روئی کا ہار بنا کر لے کے آئی، کہی کہ میں یہ روئی کا ہار لے کر آئی ہوں، یہ دوں گی اور یوسف کو خرید لوں گی۔ تو وہ شخص ہنسنے لگے، اس بڑھیا کا مذاق اڑانے لگے، بولے بڑھیا یہ یوسف کو خریدنے کے لیے بادشاہ وقت لائن میں کھڑا ہوا ہے، حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے مالدار اپنی پوری دولت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ہیرے اور جواہرات کے انبار اور گودام لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ رئیسوں کو یقین نہیں ہے کہ انہیں یوسف ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور تو روئی کا ہار لے کر یوسف کو خریدنے آئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خریدار وہ بڑھیا ان مسکرانے والے، ان ہنس کر اس کا مذاق اڑانے والوں سے کہتی ہے، نادانو تم نہیں جانتے ہو کہ میری عقیدت کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا ایمان کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا یوسف سے تعلق کیسا ہے، خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، یوسف مجھے نہیں مل سکتا، یوسف کو خریدنے بڑے بڑے مالدار رئیس تمکر آئے ہوئے ہیں، لیکن میں غریب بڑھیا اسی لیے آ کر کھڑی ہوئی ہوں کہ جب یوسف کے خریداروں کی فہرست بنائی جائے گی، آخر میں صحیح، انتہا میں صحیح، چھوٹا ہی صحیح، اگر میرا نام بھی آ جائے تو یہ میرے لیے عزت کی بات ہو جائے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ وہ نبی ہیں جس کی میلاد خدا کی قسم خود خالق کائنات منا رہا ہے، جس کی میلاد کا جشن خود اللہ منا رہا ہے۔ اب جماعت والے آئے تو ذرا اللہ بھی سن لے بھائی، خالی پیلی کے بیچارے ہم کوئی کو منا رہے، کوئی کو منا رہے، بولے اللہ بھی میلاد النبی کا جشن منا رہا ہے۔ اللہ حبیب کو اس نے خود پیدا کیا اور خود پیدا کر کے خود جشن میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر رہا ہے۔ پیارے دوستو آپ ذرا غور کرو، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا خدا کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا بڑے بڑے اکابر اولیاء کی سنت ہے، یہ وہ نبی ہے جس کی میلاد کا جشن منانا ساری دنیا کے مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اب ہم اندرا گاندھی پورم کے قریب مسلمان ایک چھوٹا سا جلسہ لگا کر، ایک 4 لائٹ لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھیں گے مولانا اتنے بڑے بڑے خرید، اتنے بڑے بڑے میلاد منانے والے ہیں، خود خالق کائنات میلاد منا رہا ہے، بڑے بڑے اکابر صحابہ اولیاء علماء میلاد منا رہے ہیں، کیا ان کی فہرست میں ہمارا بھی کوئی شمار ہوگا؟ ہم جانتے ہیں ہم اس کے جیسی میلاد تو نہیں منا سکتے، مگر جب میلاد منانے والوں کی فہرست لکھی جائے گی تو بروز محشر فرشتے کہیں گے مولا تیرے مصطفیٰ کی میلاد کا جشن جن جن لوگوں نے منایا ان میں یہ اندرا گاندھی پورم کے غلاموں نے بھی منا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا ہوا بیچارے آئے بیگم پیٹ سے، میں تو آج کا پورا جلسہ فلاپ جانے والا تھا، میں پہلے ہی بولا مصطفیٰ میں اگر وہ اندرا گاندھی پورم میں نکو رہے بھائی تقریر صنعت نگر میں اچھی ہے، وہاں لوگ نعرے لگاتے مست جوشیلے لوگ آئے، ٹھنڈ ہیں، نہ ان لوگوں کو جشن کی خوشی ہے نہ بیچاروں کو نعرے لگانے کا شوق ہے، کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھے ہوں گرم گرم اوڑھ لے کے بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بزرگاں بیٹھے ہیں، ان کو سردی نہیں ہو رہی ہے، جوانی میں کہیں کی سردی ہو رہی سمجھ نہیں آ رہا بھائی۔ پیارے بزرگ اور دوستو بہرحال تھوڑے گرم بنو یار، کب تک یہ ٹھنڈ۔ پھر ٹھنڈے نہ پڑو، ذرا گرم رہو، جلسہ ہوئے تک۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو قربان جائے اللہ کی رحمت پر ہم اپنے آقا کا جشن مناتے ہیں نا بھائی، اور جشن وہی مناتا ہے جس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟
دیکھو مثال دیتا ہوں، ایک اچھی موٹی بات ہے، انشاءاللہ ذہن میں بیٹھ جائے گی. آپ تو خیر اردہ نہ ہے، بازو والوں کو بھی ذہن میں بیٹھ جائے گی. آج جتنے بازو والے آ گئے وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لیں. حیدرآباد میں کئی میٹرنٹی ہاسپٹلس ہے نہیں؟ ہر میٹرنٹی میں 2 5 2 5 2 5 بولے تو پورے حیدرآباد میں 100 بچے پیدا ہوئے ہوں گے. وہ ہے نا ذرا غور سے بولو، کم سے کم 100 بچے تو آج حیدرآباد میں پیدا ہوئے. لیکن ذرا غور کرو دوستو، وہ 100 بچے پیدا ہوئے، آپ اور ہم خوشی منا رہے ہیں. نہیں منا رہے، باتوں کا منا رہے جیسا دیکھ رہا، خوشی سے بول رہے نہیں منا رہے. بچے وہاں پیدا ہوئے، آپ ہم خوشی منا رہے نہیں منا رہے. کئی کو نہیں منا رہے؟ کیونکہ ہمارا ان بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان بچوں سے ہمارا کوئی بھی تعلق ان میں پیدا ہوئے تو یہاں کوئی مٹھائی کے لڈو بٹنے والے، کیونکہ یہاں لڈو اس لیے نہیں بٹتا، یہاں مٹھائی اس لیے نہیں بٹتی کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پیارے بزرگ اور دوستو، آپ ذرا اور غور کریں. حیدرآباد میں آج ایک 50 آدمیاں مر بھی گئے ہوں گے. نہیں 50 مر گئے، آپ غم منا رہے. کیوں نہیں منا رہے؟ کیونکہ ان مرنے والوں سے آپ کا کوئی تعلق ہے. تو پتا کیا چلا؟ خوشی اور غم کا تعلق سے ہے. خوشی اسی کی منائی جاتی ہے جس سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، غم اسی کا منایا جاتا ہے جس سے آپ کا تعلق. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو آپ خوشی بھی نہیں مناتے اور آپ غم بھی نہیں مناتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، اب آپ ذرا بتائیں، وہ بچے پیدا ہوئے ہیں 100، ہم لوگوں تو خوشی نہیں منائی کیونکہ ہمارے نہ بھانجے ہیں، نہ ان لوگ ہمارے بھتیجے ہیں، نہ ہمارے جو ہے بیٹے ہیں، نہ ہمارے بھائیاں ہیں، نہ ہمارے رشتہ دار ہیں. لیکن ان کے ابا خوشی منا رہے منا رہے. ہر ایک جنا 5 کلو مٹھائی بولے تو 500 کلو مٹھائی یوں ہی چلے گیا. تو پیارے بزرگوں اور دوستو، پتا کیا چلا؟ خوشی وہ مناتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے. اور وہ بچے جا کے رو رہے ہوں گے جن کے گھروں سے آج جنازے اٹھے ہوں گے، کیونکہ غم وہی مناتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے. تو اب پیارے بزرگوں اور دوستو، اب جماعت والے پورے مل کے ہمارے کو پوچھے، خوشی کہیں کو منا رہے، جشن کہیں کو منا رہے، کھانا کہیں کو کھلا رہے، جھنڈیاں کہیں کو لگا رہے، جلسہ کہیں کو کر رہے. ہم لوگ بولے رہے ہولے، ہمارا تعلق ہے. جو آمنہ کا لال پیدا ہوا اس ذات اقدس سے ہمارا تعلق، اس ذات اقدس سے ہمارا تعلق ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا، حضرت آمنہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا ہے، حضرت عبداللہ کا جو دلارا پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کا جو پوترا پیدا ہوا ہے، حضرت حمزہ و عباس کا جو بھتیجا پیدا ہوا ہے، یاد رکھو وہ صرف اپنے خاندان کا ایک فرد بن کر نہیں آیا، بلکہ وہ آنے والا قیامت کے صبح تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے ایمان بن کر آیا ہے. سارے انسانوں کے لیے ایمان بن کر آیا. ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں اندرا گاندھی پورم میں. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ٹھنڈے پڑنے سے اللہ محفوظ رکھے. پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا، تو وہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، وہ ہمارے آقا پیدا ہوئے ہیں، گناہگاروں کا داتا پیدا ہوا ہے، اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے، سارے نبیوں کا سردار پیدا ہوا ہے، مالک جنت پیدا ہوا ہے، مختار کائنات پیدا ہوا ہے، لامکان کا بقی پیدا ہوا ہے. ارے گناہگاروں کو شفاعت کرا کر ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا ہے. اب بتاؤ، اتنی عظمتوں والا نبی آیا تو جشن منانا نہیں منانا؟ ذرا زور سے بولو بھائی، منانا. پیارے بزرگوں اور دوستو، کیونکہ ہم کسی معمولی انسان کا جشن نہیں منا رہے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کا جشن نہیں منا رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کی ولادت کا جشن نہیں منا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں. ہمیں جو جنت میں لے جانے والا
ہے اس آقا کا جشن منا رہے ہیں۔ اللہ اللہ قربان جاؤ دوستو، میرے پیارے دوستو، ہم تو اس نبی پر سلام بھی پڑھتے ہیں، اس نبی پر ہم فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، اس نبی کا ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس نبی پر نماز میں درود بھی پڑھتے ہیں، اس نبی کو صبح و شام ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہم تو ان کے حقیقی غلام ہیں، مگر وہ آقا جو 12 ربیع الاول کو آیا وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، وہ کوئی کمزور درجے کا انسان نہیں ہے۔ جیسے جماعت والے بول دیے ہمارے جیسے ہے، ہمارے جیسے ہے، حوالہ بنا کے چھوڑ دیے ہمارے جیسے ہے۔ ارے نادانو، تم نہیں جانتے ہو کہ وہ تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں۔ آؤ دوستو، پوری کائنات کے مولوی، پوری کائنات کے ملا، پوری کائنات کے علماء مل کر کسی ایک آدمی کو بھی جنت کی ضمانت دے سکتے؟ ذرا زور سے بولے، دے سکتے؟ میں تبلیغی جماعت والوں سے پوچھ رہا ہوں، پیارے کی 40 دن 4 مہینے کیا بول رہا ہوں، میں 40 سال چلنے کو تیار ہوں، جنت کی ضمانت دیتا اللہ ہی ہے۔ پیارے دوستو، میں بازو والوں کو پوچھا رہے ہولو تو یہاں کیا ہاتھ بول رہا، میں یہاں بننے کو تیار ہوں، تو ایک انگلی کیا ہلا بول رہا، میں پورے 5 ہلانے کو تیار ہوں، کیا جنت کی ضمانت دے سکتا؟ بولو بھائی، نہیں دے سکتا۔ تو پھر آپ میلاد النبی کا جشن منا لیں، کیونکہ 12 ربیع الاول کو کوئی معمولی جماعت والا پیدا نہیں ہوا، خدا کی قسم اپنی صحبت میں بٹھا کر جنت بانٹنے والا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے گرم ہو گئے بھائی آپ لوگ، میں غلط فہمی میں تھا، آپ لوگ ٹھنڈے ہیں، نہیں آپ لوگ گرم ہیں، سبحان اللہ، پھر ٹھنڈے نہ کو پڑھو۔ پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے اللہ کی رحمت کے، اللہ نے کیا نبی بھیجا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں کہاں ہیں؟ ذرا زور سے بولے۔ اور سرکار کی عادت کریمہ تھی کہ میرا آقا کبھی اپنی طرف سے پہلا وار دشمن پہ نہیں کرتا تھا۔ رحمت للعالمین کی رحمت کا یہ تقاضا تھا، سرکار کبھی اپنی طرف سے پہلا وار نہیں کرتے تھے۔ سرکار پر پہلے کافر وار کرتا تو سرکار پہلا اپنا بچاؤ کرتے تھے، پھر اس کو موقع دیتے تھے، دوسرا وار کرا تو حضور پھر بچاؤ کرتے تھے، پھر انہیں تیسرا وار کرا حضور بچاؤ کرتے تھے۔ جب وہ چوتھا وار ہوتا تو وہ آمنہ کے لال کی طرف سے ہوتا تھا۔ سرکار اپنا بچاؤ 3 مرتبہ کرتے، 3 مرتبہ اس کو موقع دیتے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان آقا، آپ دشمن کو اتنا موقع کیوں دیتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ آپ پر وار کرے؟ سرکار اتنا موقع کیوں دیتے ہیں؟ تو نبی پاک رحمت للعالمین ارشاد فرماتے صحابیوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ شاید اللہ اس کو اب ہدایت دیتا ہوں گا۔ پہلا وار کرا، سوچتا ہوں کہ شاید اللہ اب ہدایت دیتا ہوگا، کیونکہ اگر میری تلوار چلے گی وہ کٹ جائے گا تو کفر پہ مرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی کفر پر مرے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کلمہ پڑھ کر جنتی ہو جائے۔ اس لیے میرے صحابیوں، میں پہلے وار میں بھی دیکھتا ہوں شاید اب وہ بدل جائے گا، دوسرے وار کا موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا، تیسرے وار کا بھی موقع دیتا ہوں شاید اب بدل جائے گا، لیکن جب مجھے یقین ہوتا کہ اس کے لیے رحمت اور ہدایت کے دروازے بند ہو چکے ہیں تو اب چوتھا وار میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ مگر ایک جنگ ایسی ہوئی، جنگ خندق کی بات ہے، سرکار کے سامنے ایک شخص یہودی آیا، کافر آیا، تلوار اٹھایا اور سرکار بچاؤ کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے، نے تلوار روک دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، وار نہیں کرے گا؟ آئے آئے، سرکار پوچھتے کیا بات ہے، وار نہیں کرے گا؟ تو کہا نہیں محمد آج بات کروں گا۔ حضور نے کہا کیا بات کرے گا؟ کہا اے محمد اگر کچھ مانگوں تو دو گے؟ کافر تھا مگر اتنا یقین تھا یہ وہ نبی ہیں جو مانگے دیتے ہیں۔ ذرا زور سے۔
اور وہابی وہ ہے جو کہ کچھ بھی رہ جاتا جی. ارے ہم ایک کو نہیں دیتے, ہم آپ کو دیتے نہیں. آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں ہے. آج ہم جو کچھ بھی ہے نبی کے صدقے میں, انہیں جماعت والے ملاؤں کے صدقے میں ہے, ہم رسول اللہ کے صدقے میں ہیں. تو ملاؤں کی کھلچن کھاتا ہے, ہم رسول اللہ کی میلاد کی فاتحہ کھاتے ہیں. پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جائیں. یہ بہت سٹ کر کے چھوڑ دو نا بھائی پلیز, ڈونٹ ڈسٹرب. پیارے بزرگوں اور دوستو قربان جائیں, تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تو کیا مانگنا چاہتا ہے. حضور یہ نہیں بولے اللہ سے مانگ, اللہ سے مانگ, اللہ دینے والا ہے, میں نہیں دے سکتا. نبی نے ایسے نہیں کہا. اور پورے جماعت والے میری یہ حدیث ریکارڈ کر لیں, لکھ جا کے اپنے مولانا صاحب کو پوچھا ہے. احمد نقشبندی صاحب رات میں ایک حدیث سنا ہے, بتا رہے تھے کہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ نہیں ہے, بھائی ذرا پوچھ لیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس سے مانگنا چاہتے, کہا اے محمد اگر کچھ مانگو تو دو گے. حضور نے کہا مانگ, کیا مانگنا ہے. کہا اے محمد اگر جنت مانگو تو دو گے. جنت مانگو تو دو گے. قربان جاؤ, نبی نے یہ نہیں کہا ارے بھائی مائچ نہیں گیا, یہ کیا مانگ لیا. قربان جائے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے جنت کیوں مانگتا ہے, میں جنت کہاں سے دے سکتا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں کہا اے جماعت والوں کان کھول کر سن لو, آمنہ کے لال فرماتا ہے کہ میرا ہو جا, جنت دینے تیار ہو. جیسے ہی کہنا تھا, وہ یہودی تھے, کافر تھے, انہوں نے تلوار نبی پر اٹھائی رکھی تھی. حضور نے کہا میرا ہو جا, میں تجھے جنت دینے تیار ہوں. تلوار نیچے چھوڑ دیے اور کلمہ پڑھنے لگے, اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. جیسے ہی بازو والے یہودی نے دیکھ لیا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, اب تک یہودی تھا تو مسلمان سے لڑ رہا تھا, اب مسلمان ہو گیا یہودیوں سے لڑے گا, تو یہودی نے جیسے ہی دیکھا کہ وہ اب تک نبی کے برابری میں بیٹھ کر بات کر رہا تھا, لیکن کلمہ پڑھا تو صحابی ہو گئے. ادب مصطفیٰ کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے, ادب مصطفیٰ کے لیے, تعظیم نبی کے لیے, احترام آقا کے لیے گھوڑے سے اترنے لگے. یہودی نے دیکھا کہ اب یہ غفلت میں آ گیا ہے, تلوار نکالی, کھینچ کر گردن پہ چڑھائی تو جسم گھوڑے پر رہ گیا اور سر آگے نیچے گر گیا. وہ آنے کے ایک ہی لمحے کے صحابی بنے, بس کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے, کلمہ پڑھے اور شہید ہو گئے. آقا نے کہا تھا میرا ہوتا جنت دے دوں گا, جنگ ختم ہو گئی. آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے صحابیوں ادھر آؤ, صحابیوں ادھر آؤ, صحابیوں ادھر آؤ, جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو, میرے قدموں میں پڑا ہوا. پتا کیا چلا دوستو, یہ جو پیدا ہوا ہے 12 ربیع الاول کو, یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے. ارے یہ وہ ذات اقدس ہے جو کائنات میں جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے, جنت بانٹنے والا پیدا ہوا ہے. اب ایسی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا, اب جشن میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے. اب گلیوں کو نہیں سجائیں گے, گھروں پہ چراغاں نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے. اب ایسا مقدس نبی پیدا ہوا, میلاد النبی کا جلوس نہیں نکالیں گے تو اور کیا کریں گے. ایک صاحب بولے نہیں وہ صاحب میں دنیا دا, بلا دور روتے بیٹھ, کیونکہ جب ہمارا نبی پیدا ہوا تو پوری کائنات جشن منا رہی تھی. پیارے دوستو, سیرت حلبیہ ایک کتاب ہے, سیرت حلبیہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابن حلبی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے, اور یہ تابعی ہے. کون ہے یہ؟ کوئی معمولی مفتی یا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, تابعی جنہوں نے صحابہ کی صحبت میں بیٹھی. سیرت الحلبیہ اس کا نام ہے, اور یہ کتاب
पूरी मुकम्मल अरबी में है। अब इसका ट्रांसलेशन भी होकर आ गया और हुस्न इत्तेफाक ये है ट्रांसलेशन किसी सुन्नी ने नहीं, एक वहाबी ने किया है। और आप ट्रांसलेशन भी लेके पढ़ेंगे तो उसमें ये वाक़या दर्ज है। हजरत इमाम सय्यदुना बुरहानुद्दीन इब्न हलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, तो हजरत दाई हलीमा हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर के पास आई और उनकी ऊँटनी रुक गई। हजरत दाई हलीमा ऊँटनी से उतरी और हजरत आमिना के घर पहुंची, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ था कि आमिना के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। तो दाई हलीमा घर में पहुंचती है और कहती है कि मुझे आपका बेटा दे दे, मैं इसे दूध पिलाने की शहादत हासिल करना चाहती हूँ। हजरत दाई हलीमा ने दूध पिलाने की खिदमत का शर्फ हासिल करने के लिए प्यारे नबी को जैसे ही अपने गोद में लिया, आप बड़ी बीमार और कमजोर थी, लेकिन आपको सेहत और शफाफियत नसीब हो जाती है। फिर आप जब लेकर ऊँटनी पर बैठती है, वो ऊँटनी जो चलने के लायक नहीं थी, जो इंतहाई कमजोर थी, वो सारी ऊँटनियों की सरदार नजर आने लगती है और फरमाती है जब मैं प्यारे मोहम्मद को लेकर मक्का के सामने आई, मक्कातुल मुकर्रमा काबतुल्लाह शरीफ के सामने आई, तो मैं क्या देखती हूँ, आमद मुस्तफा पर काबतुल्लाह झूम रहा था, काबतुल्लाह झूम रहा था। और उसी असना में फरमाती है, उसी झूमने के दरमियान में फरमाती है, मैंने अपनी सर की आंखों से देखा हजरे अस्वद काबे से निकला और उड़ता हुआ प्यारे मोहम्मद के कदमों के पास आया और कदमे मुस्तफा चूमने लगा और प्यारे मुस्तफा ने फिर उस हजरे अस्वद को चूमा, फिर वो जाकर काबे में पेवस्त हो गया। भाई प्यारे आका तशरीफ लाए तो काबा जश्न मना रहा है। फिर इसी सीरतुल हलबिय्या में लिखा हुआ है, मेरे और आपके आका रहमत आलम तशरीफ लाते हैं तो उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के सहन में टहल रहे हैं, काबे के सहन में टहल रहे हैं। टहलते हुए अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे कि अब तक ये नूर मेरी पेशानी में चमकता था, लोग मुझसे दुश्मनी करते थे, मेरे बेटे अब्दुल्ला की पेशानी में चमकता था, लोग अब्दुल्ला से दुश्मनी करते थे, अब ये नूर वाला खुद पैदा हो रहा है, नूर वाला खुद पैदा हो रहा है, अब लोगों की शरारत का आलम क्या होगा। ये सोचकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान थे, परेशानी में टहल रहे हैं। पीछे से बांदी दौड़ती हुई आती है, आकर कहती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सरदारे कुरैश, तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे घर पोतरा पैदा हो चुका है, अल्लाह का हबीब पैदा हो चुका है, अब्दुल्ला का दुलारा पैदा हो चुका है, आमिना का लाडला पैदा हो चुका है। जैसे ही सुने कि मेरे घर नूर वाला पैदा हुआ, खुदा का हबीब पैदा हुआ, सजदा करने के लिए काबे की तरफ पलटते हैं तो क्या देखते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पहले काबा दरे मुस्तफा की तरफ सजदा करता हुआ नजर आ रहा है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शाने रक्कन जिंदाबाद। प्यारे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद पाक का जश्न कायनात मना रही है। अल्लाह की कुदरत से काबा झूमने लग रहा है, हजरे अस्वद हवाओं में उड़कर आकर कदम चूमने लगता है, आमदे मुस्तफ़ा पर काबा झुककर सजदा करता है। और अगर दोस्तों, अगर हम लोग वहाँ मोहल्ले में लाइट लगा लिए, झंडियाँ लगा लिए, खीर पूरियाँ बना के खुद खा लिए, तो क्या टेंशन है? टेंशन की बात है? बोलो ना जी, है। अब प्यारे दोस्तों, बस इतनी बात याद रखो, सारी कायनात आमदे मुस्तफ़ा पर जश्न मना रही थी सिवाय शैतान के। कौन रो रहा था? शैतान। जरा जोर से बोले, जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोलो। मेरे को सुनिया था, मैं इसलिए जोर से बोला आपके जहन में बैठना बोल के। नबी की विलादत पर रोना शैतान का तरीका है और जश्न मनाना खुदा की सुन्नत है। तो हम जो जश्न मना रहे हैं ये खुदा की सुन्नत है, ये बाजू वाले जो रो रहे हैं ये शैतान का तरीका है। हम नबी वाले हैं तो नबी का जश्न मनाएंगे, इन्हें शैतान वाला है, इन्हें खाली टेंशन में इन्हें यहाँ रहा तो मिलादुन नबी का टेंशन, इन्हें 40 दिन गया तो बीवी को घर में टेंशन।
बच्चों को टेंशन, अब्बा दिख रही नहीं, अब्बा दिख रही नहीं, अम्मा को टेंशन, बेटे बीपी बढ़ गया दवाखाने को नहीं ले जाता, बाबा को टेंशन, मैं बुढ़ा हो गया तुझे को छोड़ के कहाँ जा रहा रे बाबा, 4 महीने नहीं आता तू अब। अल्लाह अल्लाह, इन्हें पैदा हुआ एक टेंशन के वास्ते, और खुदा की कसम हम पैदा हुए जश्न मनाने के वास्ते। जश्न नहीं मनाते, अभी अब 12वीं का जश्न खत्म ही नहीं होता, 11वीं का शुरू होता। अभी 11वीं का खत्म नहीं होता, सरकार गरीब नवाज का जश्न शुरू होता। अभी गरीब नवाज का जश्न खत्म नहीं होता, मेराज मुस्तफा का जश्न शुरू होता। मेराज मुस्तफा का जश्न अभी खत्म ही नहीं हुआ, माह रमजान का जश्न शुरू होता है। फिर माह रमजान अभी खत्म नहीं होता, लैलतुल कदर का जश्न शुरू होता है। लैलतुल कदर खत्म भी नहीं होती, और पट्टों की किस्मत में तो खाना है ही नहीं भाई, बड़े बदनसीब लोग हैं भाई। मैं एक मरतबा नंदियाल को गया था बयान करने के लिए, क्या करने के लिए, बयान करने नंदियाल गया। तो असर की नमाज मेरी छूट गई थी, तो मैं बेचारा शरीफ आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद को गया। पहले से 15 लोग बैठे हुए थे मस्जिद में, देखे तो चेहरे जरा खतरनाक ही दिख रहे थे। मैं बोला जानते हो भाई अपने को क्या करना है, अपन को कौन सा इनके पीछे नमाज पढ़ना है, साइड में अलग नमाज पढ़ ली है, क्योंकि नमाज हो चुकी थी वहाँ जमात, अलग से मैं नमाज पढ़ लिया। अब बिल्कुल लास्ट रकत के कायदे में बैठा हूँ, खुर 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 आवाज है, मैं परेशान होगा, ये कई गा रहे भाई, खुर खुर आवाज। बाद में नमाज खत्म है, देखो बुला के पूछा ये क्या थे, कई की कर रहे हैं, नहीं वो इंटीमिशन है, इंटीमिशन कई का इंटीमिशन है। बोले पूरे लोगों को मालूम हो जाना जो दस्तरखान पे बैठे कि खाना खत्म हो गया। अरे मैं बोला ये भी नहीं है रे तुम्हारी किस्मत में, किस्मत तो हम लिखा के लाए हैं दोस्तों। कभी मुस्तफा की मिलाद का खाना खाते हैं, कभी गौस की 11वीं का खाना खाते हैं, कभी गरीब नवाज की छठी पाक का खाना खाते हैं। अरे गरीब नवाज की बारगाह में जाओ, कुछ मिले या ना मिले, इंट्रेंस पे है 2 देख मिलते हैं, इधर देखे तो एक देगा, इधर देखे तो एक देगा, माशाअल्लाह 24 घंटे खाना चलते रहता है। फिर प्यारे दोस्तों हमारी किस्मत में अल्लाह ने मुहर्रम का खाना भी लिखा है, वलियों की उर्सों का खाना लिखा है। अब एक साहब बोले खाते चले खाली, अरे वाला बात वो डेंजर है, मुझसे खाली खाते चले क्या खाली खाते, हाय हाय कुर्बान जाए सुभान अल्लाह। मैं पूछा बेशक खुदा की कसम हम लोग पैदा हुए खाने को और मरेंगे भी खाने को। ये तो फार्मूला नया है, आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, मरने के बाद भी खाना है अपनी किस्मत में, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों जमात वाले पूछे खाली खाते छुए थे, बोला बेशक खाली खाते रहते लोग कहीं को। तो मैं बोला देख रहे होले जब जन्नत में तू जाएगा तो कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, मस्जिद का नाम बोल। जन्नत में मस्जिद ही नहीं है ना, मक्का मस्जिद है ना मदीना मस्जिद है, जामा मस्जिद है ना मस्जिद मोहम्मदिया है, कौन सी भी मस्जिद ही नहीं है। जन्नत में मस्जिद, जन्नत में मस्जिद, जन्नत में ईदगाह भी नहीं है, जन्नत में मेंबर है ना मेहराब है, मीनार है ना माइक है, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, हाँ वो जल्दी बोला जाके आए जैसा दिख रहा है। अरे बुजुर्ग और दोस्तों जन्नत में खाना, बागात लगे हुए हैं, कौसर और सलसबील की नहरें लगे हुए हैं। अरे हमारे हुजूर सय्यदुना अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत क्या लिखते हैं कि जन्नत के दस्तरखान पर आम का अचार भी दिया जाएगा। हजरत लिखते हैं जन्नत 8 जन्नतें बोलकर हजरत ने किताब लिखी, उसके अंदर हजरत लिखते हैं क्या क्या नेमतें जन्नत के दस्तरखान पे होंगी, तहरीर करते लिखते हैं आम का अचार भी जन्नत में दिया जाएगा। अल्लाह, और ऐसे बागात अल्लाह अल्लाह फरमाते रसूल पाक अलैहिस्सलाम, यहाँ पर आदमी जन्नत में खड़ा हुआ है और 400 मील की दूरी पर, 400 मील की दूरी पर यानी कि बॉम्बे की उतनी दूर पर सेब का झाड़ है। बॉम्बे की इतनी दूर पे सेब का झाड़ है, यहां से दिख रहा है उसको। और फरमाते हैं कि अगर उन्हें इरादा किया कि काश मैं वहां होता तो वो सेब खाता, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अभी उसका ख्याल खत्म नहीं होगा, अल्लाह इसको वहां पहुंचा दे ताकि वो सेब खा ले। अल्लाहू अकबर।
پیارے دوستو وہاں پر شرابن طہورا کی نہریں ہیں، وہاں پر کوثر و سلسبیل کی نہریں ہیں، وہاں پر دودھ کی نہریں ہیں، وہاں پر شہد کی نہریں ہیں، اور خدا کی قسم وہ ساری نہروں پر قبضہ مصطفیٰ کا، وہ غلامان مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو وہاں ہم آپ کو کھانا ہے اصل میں، تو یہاں پریکٹس ہے، کیا ہے؟ حضور سے بولے پریکٹس ہے۔ اس لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹس کر رہے ہیں، فاتحہ دے رہے، نبی کو پہنچا رہے، سلام پڑھ رہے، نبی کو پہنچا رہے، 11ویں کی فاتحہ غوث اعظم کو، 6ٹھی کی فاتحہ غریب نواز کو، محرم کی فاتحہ امام حسین کو، موزی خادہ کی فاتحہ بندہ نواز کو۔ یہ ساری پریکٹس ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ خدا کی قسم جنت ہمیں انہی کے صدقے میں ملنے والی ہے، انہی کے ذریعے ملنے والی ہے، انہی کے طفیل سے ملنے والی ہے۔ اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہم نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے، فاتحہ دیتے ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا لوٹنے کے لیے۔ لوگ ان مسائل کو نہیں سمجھتے ہیں، بس الجھ کے رہ جاتے ہیں۔ دوستو 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا ہے نا، وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس ذات اقدس کا مقام تو دیکھو، اس ذات اقدس کی شان اور رفعت تو دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا۔ کون آیا؟ سرکار کی بارگاہ میں آیا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، غیر مسلم تھا۔ آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے محمد، اے محمد، اے محمد، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولے۔ شرط ہے۔ بولے اے محمد، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میری ایک شرط ہے۔ اگر آج کے مفتی صاحب کو بولے حضرت میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں، میری ایک شرط ہے، تو بولے باہر نکل، پہلے باہر نکل، تو مرا تو مرا، میرے کو بھی لے کے مرتا کیا؟ اسلام وہ ہے بغیر شرط کے ماننا پڑتا نہیں۔ ایک مسلمان جو ہے اندرا گاندھی پورم کا غیر مسلم مسلمان ہونا چاہ رہا، آ کے بولتا کیا صاحب میں کلمہ پڑھتا ہوں مگر مندر کو بھی جاتا ہوں، شرط ہے، بول سکتا نہیں؟ وہ صاحب میں کلمہ پڑھتا ہوں مگر میں جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پھر برابر گھنٹی بجا دوں، بول سکتا نہیں؟ بول سکتا۔ صاحب میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں کلمہ تو پڑھوں گا مگر نماز نہیں پڑھوں گا، بول سکتا نہیں؟ بول سکتا۔ مگر میرا اور آپ کا آقا بیٹھا ہوا ہے، ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ، کلمہ تو پڑھوں گا مگر ایک شرط ہے۔ حضور نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا 5 وقت کی نماز فرض ہے مگر میں صرف 2 ہی پڑھوں گا۔ حضور کیا فرمائیں گے؟ نہیں بابا جاؤ، آپ جہاں تھے وہیں چچے یا نہیں چل سکتے۔ حضور خدا کی قسم ایسا نہیں فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اچھی بات ہے، آجا کلمہ پڑھ لے، تیری یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اللہ اللہ، سرکار نے اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم دے دیا اور کہا تیری یہ شرط مجھے منظور ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد وہ صحابی پوری زندگی 2 رکعت نماز، 2 وقت کی نماز ہی پڑھتے رہے، کبھی انہوں نے تیسری نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتا کیا چلا؟ 12 ربیع الاول کو آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں آیا، صاحب شریعت پیدا ہو رہا ہے، صاحب اختیار پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا وہ پیارا بندہ پیدا ہو رہا ہے جسے اللہ نے پورے اختیارات دے کر دنیا میں بھیجا۔ حالانکہ نماز کو فرض کرنے والا اللہ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دینے والا اللہ ہے، مگر آمنہ کا لال اس شخص کے کہہ رہا ہے تو 2 ہی پڑھے گا، لے میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ تو بتلا دیا جو فیصلہ خدا کا ہے وہ فیصلہ مصطفیٰ کا ہے، جو فیصلہ مصطفیٰ کا ہے وہ فیصلہ خدا کا ہے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو یاد رکھیے گا، یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ اب بتاؤ پوری جماعت والے بولے حضور ہمارے جیسے، حضور ہمارے والا، تو بھی ایک کام کر، میرے کو دے اجازت، 2 ہی پڑھتا ہوں، دے سکتا؟ پھر کون سے اینگل سے بولا رہے بھائی حضور ہمارے برابر ہے؟ پیارے دوستو سنو، میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے پوچھا صحابی کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ کے ساتھ صحبت کر لیا، جماع کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابی جاؤ
تم یہ روزے کا کفارہ ادا کرو، یہ روزہ تم نے توڑ دیا، یہ روزے کا کفارہ ادا کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کفارہ ادا کروں؟ حضور نے کہا جاؤ 60 روزے رکھو مسلسل، 60 روزے۔ بولے یا رسول اللہ فرض روزوں پہ اتنا اختیار نہیں ہے، وہ نفل روزے کہاں سے رکھ سکوں گا مولا؟ سرکار مجھے معاف فرمائیے، میں 60 روزے نہیں رہ سکتا۔ حضور مسکرائے، بولے روزے نہیں رکھ سکتے 60 روزے؟ تو جاؤ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ بولے یا رسول اللہ میں روزانہ کماتا ہوں، روزانہ کھا لیتا ہوں، میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں تو غریبوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ یا رسول اللہ میرے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹھ جاؤ۔ خدا کی قسم تیسرا مسئلہ پوری کائنات کے مولوی ملا پوری 72 جماعت والے ملے تو تیسرا حکم نہیں لا سکتے، لا سکتے، مگر 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا ہے کیا شان والا نبی پیدا ہوا دوستو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر فرماتے بیٹھ جا، وہ بیٹھ گئے کیونکہ عالم غیب نبی کی نظر کچھ دیکھ رہی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے رہے، بات چیت چلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ یہ کھجور میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیں۔ حضور نے کھجوروں کا ٹوکرا قبول فرمایا، فرما کر کہا کہاں ہے وہ شخص جو ابھی کہہ رہا تھا کہ اس سے گناہ ہوا اور وہ اتنا غریب ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اتنا کمزور ہے کہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، وہ کہاں ہے؟ تو وہ صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولے یا رسول اللہ وہ ادنا درجے کا غلام یہاں ہے۔ تو کہا لے جاؤ یہ ٹوکرا جو کھجوروں کا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، تم اسے اپنے مدینہ شہر کے غریبوں میں بانٹ دو، وہ غریبوں کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہ جمع کرنے کا روزے کی حالت میں جمع کرنے کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ وہ صحابی ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور میں یہ کھجور مدینے کے غریبوں میں بانٹ دیتا، مگر آقا کیا کروں؟ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب ہچ کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ حضور نے پھر مسکرا کر کہا اچھی بات ہے جاؤ تم اور تمہاری بیوی کھا لو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ اللہ، ایسی شان والا نبی بھائی، گناہوں پر نعمتیں دلانے والا، خطاؤں پر فضل بانٹنے والا، شرطوں پر عطا کرنے والا، پوچھنے والوں کو صدقہ دینے والا نبی پیدا ہوا۔ اب ایسا نبی پیدا ہو جائے تو اب جشن میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، ہولی قوم ہمارے کچھ دیکھ رہی، ہمارے جھنڈیوں کو دیکھ رہی، ہمارے جلسوں کو دیکھ رہی، کھیر پوریوں کو دیکھ رہی، مگر جو پیدا ہوا اس کی عظمت کو نہیں دیکھ رہی۔ ارے نادان، ہماری نظر ہماری دولت پہ نہیں ہے، ہماری نظر تو آمنہ کے لال پہ ہے۔ جب اس کو دیکھتے ہیں تو دنیا کی ہر نعمت بھی کمزور سے کمزور نظر آنے لگتی ہے، اس لیے ہر نعمت کو ہم اس پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صحابی کو کھجور کھلا دیا، ان کا گناہ معاف کرا دیا۔ پھر ایک صحابی آئے، اللہ اللہ، 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوا وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور وہ نابینا تھے۔ کیا تھے؟ اے بچے کیا تھے؟ ذرا زور سے بولے۔ نابینا اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ نہیں ہوتی، وہ اندھے تھے، اندھے تھے۔ اللہ اللہ، ان کو نمازوں کے وقت ان کا بیٹا لے کے آتا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا۔ وہ بچہ کرتے 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 خدمت، بڑا ہو گیا، بڑا ہونے کے بعد لازم بات ہے کام کو چلے گیا، مگر یہ صحابی کے لیے اب آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا۔ اب تک بچہ تھا، لاٹھی بن کے کام کرا، اب بچے کی مصروفیت لگ گئی، اب یہ صحابی کا تنہا آنا اور جانا ان کے لیے بڑی تکلیف کا سبب بن گیا۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، بولے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں آقا، میں جانتا ہوں اللہ نے آپ کو بڑے مرتبے کا مالک بنایا ہے سرکار، میں آپ سے ایک نعمت مانگنا چاہتا ہوں، مجھ کو عطا فرما دے تو بڑی نوازش ہوگی۔ صحابہ کا ایمان دیکھو میرے دوستو، کیا شان والے صحابہ تھے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا کرم ہے، وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہابی رہتے تو کیا دیتے کیا دیتے کیا دیتے کیا لیتے میں اٹک کے مر جاتا تھا، اور صحابی تھے کیا لیے دیکھو، قربان جاؤ۔ آقا سے کہتے یا رسول اللہ میرا بیٹا مصروف ہو گیا، اب مجھے نمازوں کے آنے اور جانے کے لیے بڑی
تکلیف ہوتی ہے میرے آقا آپ پر میری جان قربان، سرکار مجھے آنکھ دے دیجیے تاکہ میری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، میں بڑی آسانی کے ساتھ نماز کو آؤں اور جا سکوں، میرے آقا مجھے آنکھ دے دیجیے، میرے آقا مجھے آنکھ دے دیجیے، کم سے کم اتنے وقت کے لیے تو دے دیجیے تاکہ میں نماز کے لیے نکلوں تو آنکھ آ جائے، نماز سے گھر پہنچوں تو آنکھ آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس آنکھ اٹھا کر دعا کی، اور خدا کی قسم ابھی میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نیچے نہیں گرا، صحابی کو آنکھ آ جاتی ہے، وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دنیا دیکھنے لگتے ہیں، اور جب وہ مسجد کے نکلنے کا ارادہ کرتے آنکھ روشن ہو جاتی تھی، وہ راستہ دیکھتے ہوئے مسجد کو آتے، نماز پڑھتے، پھر واپس جاتے، جیسے ہی گھر یا کاروبار یا اپنے مقام کو پہنچے آنکھ چلی جاتی تھی۔ اللہ اللہ پیارے دوستو، مانگنے والوں نے آنکھ مانگی، خدا کی قسم مصطفیٰ نے عطا فرما دی۔ اب یارو جا کے جماعت والوں سے چندہ مانگنے کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں مانگنا، دیکھو یہ بیٹے پیدا ہوئے چندہ لینے اور چندہ دینے کے واسطے، دوسرا کچھ کام ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ میرے پیارے بھائی، اگر جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ تم لوگ جشن میلاد کیوں مناتے ہو، تو ہمارا یہ جواب ہے، وہ آنے والا کوئی معمولی پیغمبر نہیں آیا ہے، وہ آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں آیا ہے، بلکہ لامکاں کا مکی آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے نعمتیں دلانے والا آیا ہے، نابیناؤں کو آنکھ دلاتا ہے، بے کسوں کا کس بن جاتا ہے، بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا ہے، اور خدا کی قسم گناہگار امت کو جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا۔ میرے دوستو، اب ہم جشن میلاد کیوں مناتے ہیں؟ سنو، آپ ہم گناہگار ہیں، ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولے، گناہگار ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، مگر گناہگاروں پر کے پاس بس ایک ہی امید ہے کہ ہمارا آقا ہمارے پاس ہے، ہمارا نبی ہمارے پاس ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیں اس نبی کے جو ہماری امید اور سہارا بنا ہوا ہے۔ اب ایک صاحب بولے، مول صاحب آپ لوگ حضور آپ کے پاس ہے، آپ لوگ حضور کے سہارے پہ نمازہ چھوڑ دیتے، حضور بچا لیں گے، روزہ چھوڑ دیتے۔ میں بولا تیرے اتنا بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کون بولے تیرے کو حضور بچاتے بول کے میں نماز چھوڑوں؟ بولے بھائی کوئی؟ آج تک کوئی بولے؟ نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے، لیکن نماز چھوڑنے سے سنیت کا کیا تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے سے سنیت کا کوئی تعلق ہے؟ سنیت نے کبھی کسی کو سکھا بھائی نماز نہ کو پڑھو حضور بخشا لیں گے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہم نے نہیں کہا۔ ہم نے یہ ضرور کہا کہ خدا کی قسم اگر 1 کروڑ گناہ بھی ہوں تو آمینہ کا لال بخشا ہے، مگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بخشانے والے ہیں تم نماز مت پڑھو، ہم نے ایسا نہیں کہا۔ ہم تو ہر ایک کو کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو، نماز ہی مومن کی معراج ہے، نماز پڑھو، نماز نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز پڑھو، نماز مومن کے لیے ہتھیار ہے، نماز پڑھو، نماز مومن کے لیے حفاظت کی تعویذ ہے، نماز پڑھو، نماز سے چہرے کا نور ہے، نماز پڑھو، نماز سے دلوں کا سکون ہے، نماز پڑھو، نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کب کہا کہ نماز چھوڑو؟ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہی چاہیے، لیکن ہمارے اوپر الزام لگاتے دیکھو بھائی آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے۔ ارے حولے نماز نہیں پڑھتے تو گنہگار ہیں، نماز نہیں پڑھنے سے سنیت کا کیا تعلق ہے نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولے بھائی، ہے نہیں ہے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ غیر ضروری باتیں کر کے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے، امت کو بدعقیدہ کر کے امت کے حالات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، امت کے ساتھ شرارتیں ہو رہی ہے، امت کو گمراہ کرنے کی ناپاک سازش کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو یاد رکھیے گا، یہ جو اسلام ہے، یہ جو سنیت ہے، خدا رب ذوالجلال کی قسم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو اس سنیت کو سمجھ جاتا ہے وہ کبھی بدعقیدہ، میں یہاں ہوں، ارے میں یہاں ہوں جی، اچھا سبحان، جو اس سنیت کو سمجھ جائے وہ کبھی بدعقیدہ ہوتا؟ ذرا زور سے بولے، کبھی وہ بدعقیدہ ہوتا نہیں ہوتا۔ پیارے بزرگ اور دوستو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ذرا آپ اور غور کر کے دیکھیے، ہم گناہگار ہیں، کون ہیں؟ لیکن ہم گناہگاروں کو سہارا آمنہ کے لال کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بروز محشر
میری شفاعت اتنی عام اتنی عام اتنی عام ہو جائے گی، میرا رب کریم ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوزخ میں دیکھ لیں، اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اس کو نکال لیں۔ اللہ اللہ کیا فرمائے گا اللہ؟ رائی کے برابر کا ایمان اگر کسی کے دل میں ہے تو اے پیارے مصطفیٰ آپ اس کو دوزخ سے نکال لیں۔ اللہ اکبر، رائی کے برابر کا ایمان، رائی کے برابر کا ایمان اگر کسی کے دل میں ہے حبیب آپ اس کو دوزخ سے نکال لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہے، ایسا کہتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سارے دوزخیوں کو جنت سے نکالتے چلے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے، نکالتے چلے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں دوزخیوں کو اتنا جنت اتنا نکالوں گا، اتنے گنہگاروں کو دوزخ سے نکالوں گا، اتنے خطا کاروں کو دوزخ سے نکالوں گا، فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری دوزخ میرے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی۔ میرے دوستو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی دوزخ سارے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی۔ کس سے؟ سارے گناہگاروں سے خالی ہو جائے گی۔ اب دوزخ میں کوئی گنہگار نظر حضور فرماتے ہیں جب میں دیکھوں گا کہ ساری دوزخ گناہگاروں سے خالی ہو گئی تو اب میں پلٹ کر جا رہا ہوگا، اب میں پلٹ کر جا رہا ہوں گا تو خدا کی قسم حضور ارشاد فرماتے مجھے پھر دوزخ سے ایک آواز آئے گی یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، مجھے ایک آواز آئے گی، میں پھر پلٹ کر اس آواز کی طرف دیکھوں گا۔ حضور یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں وہ آواز مجھے دوزخ کے اندر سے نہیں بلکہ دوزخ کی دہلیز کی اندر بنی ہوئی مہری سے آئے گی۔ دہلیز میں اکثر گھر میں پانی باہر نکلنا ایک سوراخ لگایا جاتا ہے، دیکھیے ویسے ہی ایک سوراخ دوزخ کی دہلیز میں ہوگا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے وہ آواز دوزخ کی اس دہلیز کے سوراخ سے آئے گی، میں پھر کہوں گا دوزخ کے دربان سے کون ہے وہ جو مجھے پکار رہا ہے؟ تو دوزخ کا دربان کہے گا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس کے دو ہاتھ نہیں ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے دو پیر بھی نہیں ہے، اور اس کو دوزخ کی سوراخ کا ایک کھوٹا بنا دیا گیا تھا، ایک کوٹھا بنا دیا گیا تھا تاکہ دوزخ کی دہلیز کا سوراخ بند ہو جائے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے اور یہاں سے آپ کو پکار رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم میرا دل بے چین ہو جائے گا، میں تڑپ اٹھوں گا اور پھر اس کی طرف جانا چاہوں گا۔ رب فرمائے گا پیارے محمد آپ دوزخ کے قریب نہ جائیں تو میں رک جاؤں گا اور دربان دوزخ سے کہوں گا نکال کر لے آ، میرے اس امتی کو میں وہاں تڑپتا نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اللہ وہ اس امتی کو وہ دوزخ کا دربان نکالے گا، وہ دونوں ہاتھ سے بھی محروم ہوگا، اس کے دونوں پیر بھی نہیں ہوں گے، پھر اس کو نبی کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ حضور فرماتے چل جنت کی طرف، تو وہ کہے گا یا رسول اللہ میں چل نہیں سکتا، مجھے پیر نہیں ہے، میں کھسک بھی نہیں سکتا، مجھے ہاتھ نہیں ہے۔ تو آمنہ کا لال ارشاد فرماتا ہے قسم مجھے میرے رب ذوالجلال کی میں اس گناہگار کو اپنے گود میں اٹھا کر جنت میں لے کر جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں
غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ رسالت۔ اس لیے میلاد النبی مناتے ہیں کہ گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والا نبی پیدا ہوا ہے۔ اے بھائی، میرے بھائی، میدان محشر کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ میں پوری جماعت والوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ایک وعدہ کر لو مجھ سے کہ آپ لوگ محشر میں میرے کو بخشائیں گے۔ بخشا سکتے؟ جماعت والے بخشا سکتے؟ امیر صاحب کسی کی شفاعت کرائیں گے؟ شیخ صاحب کسی کی شفاعت کرائیں گے؟ سعودی عرب کا پرنس بولیں گا مولا میں پرنس تھا، یہ ڈرنکر تھا، مولا اس کو جنت میں لے لے؟ اللہ بولیں گے تو پہلے دوزخ میں جا، تیرے اتنا خطرناک کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستو، خدا کی قسم کوئی بادشاہ کسی کی شفاعت، کوئی جماعت کا امیر کسی کی شفاعت، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کل پٹھے امیروں کو پکڑو، اب تک انہیں آپ کو پکڑیں گے، آپ پکڑو، کل پکڑ کے پوچھو مول صاحب جنت میں لکھ جاتے؟ انہیں بولیں گے دیوانہ ہوگا، پاگل چبٹ، ارے دیوانے جب تو جنت میں نہیں لے کے جا سکتا تو پھر امیر بنا کہیں کو، جماعت نکالا کہیں کو، چل۔ پیارے بزرگ اور دوستو، خدا کی قسم کوئی کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا مگر آمینہ کا لال پوری امت کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ہر کلمہ پڑھنے والے کو میرا آقا جنت میں لے کر جائے گا، ہر کلمہ پڑھنے والے کو میرا نبی دوزخ سے نکالے گا۔ ارے حد تو یہ ہے گناہگاروں کو، جو چل نہیں سکے گا، کھسک نہیں سکے گا، اس کو گود میں اٹھا کر جنت میں لے جائے گا۔ اللہ اللہ، اب ایسا بخشانے والا نبی پیدا ہوا ہے تو اب میلاد نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ اب جشن میلاد نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ لوگ ہم کو پوچھے ہم کیوں کر رہے تو میں جواب دیتا ہوں، دیوانے ہم کو مت دیکھ، پیدا ہونے والے کو دیکھ، وہ کتنی بڑی عظمتوں والا نبی پیدا ہوا ہے، کتنی بڑے شان و رفعت والا نبی پیدا ہوا ہے۔ ارے وہ ایسا خدا کا پیغمبر پیدا ہوا ہے، گناہگاروں کو بخشانے والا بھی ہے اور دو نمازوں کی اجازت دینے والا بھی ہے، اور گناہ کر کے آئے تو کھجور کھلا کے گناہ معاف کرانے والا بھی ہے۔ ارے حد تو یہ ہے، حد تو یہ ہے۔ علی نبی کی صحبت میں اور نبی علی کی مانڈی میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں، اور علی کی نماز عصر نہیں ہوئی ہے، اور علی نبی کو دیکھ رہے ہیں کہ حضور کی آنکھ لگی ہوئی ہے، اور علی ادھر سورج کو دیکھتے ہیں، وہ آہستہ 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 پورا غروب ہو چکا ہے، پورا ڈوب چکا ہے، عصر کا وقت چلا گیا، علی کی آنکھ بے چین ہوئی، علی کے دل کا قرار بڑھ گیا، علی کے دل کا چین ختم ہوا، علی کے بے قرار ہو گئے، اور بے قراری کے عالم میں آنکھ سے ایک آنسو نکلا، پیشانی مصطفیٰ پہ گرا۔ حضور نے علی کے آنکھ کے آنسو کی ٹھنڈک محسوس کی تو آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، آنکھ کھولی اور پوچھنے لگے علی کیا بات ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علی کی نماز عصر نہیں ہوئی ہے، اور علی اس لیے رو رہا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے، علی کی عصر قضا ہو گئی ہے، علی اس لیے رو رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی یاد رکھو تم نبی کی خود خدمت میں تھے، اور نبی کی خدمت خدا کو پسند ہے، اور جو نبی کی خدمت کرتا ہے اس کا کبھی کوئی نماز نہیں چھوٹ سکتی ہے، اور کبھی وہ گناہگار نہیں ہو سکتا ہے۔ علی ٹھہر جاؤ، حضور نیچے آئے اور دعا کرنے لگے، اے اللہ، علی تیرے اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، مولا علی کی اثر چھوٹ گئی، جو ڈوبا سورج ہے اس کو پھر سے پلٹا دے، خدا کی قسم ابھی میرے نبی کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، سورج پلٹ کر آنے لگتا ہے، سورج پلٹ کر آنے لگتا ہے۔ تو پھر پیارے دوستو علی عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کسی نے عشق و محبت سے پوچھا کہ اب سورج کب ڈوبے گا؟ تو نبی نے کہا جب علی نماز کا سلام پھیرے گا تو سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرے رسالت، دوستو صدا اسلام، جانے رکن، دوستو یہ نبی کوئی معمولی نبی نہیں ہے۔ پوری جماعت والوں سے میرا ایک چیلنج ہے، اگر تمہارا یہ عقیدہ نبی ہمارے جیسے ہے، نبی ہمارے جیسے ہے، نبی ہمارے جیسے ہے، تو میں بول رہا ہوں حضور سورج کو پلٹائے تھے، حضور تو 1000 اور 500 کی نوٹ کو پلٹا کے بتا دے۔
حضور سورج ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا لیے. فیصلہ خدا کا تھا, قدرت خدا کی تھی کہ سورج اپنے وقت پہ ڈوب جائے. آمنہ کا لال ہاتھ اٹھاتا ہے تو قدرت پلٹ رہی ہے. ارے جماعت والو, تم اگر واقعی نبی کے برابر ہو تو قدرت کو کیا مٹھی پلٹو گے؟ مودی کے فیصلے کو پلٹ کے بتا دیں. بتلا سکتے؟ ذرا بولو نا جی. پھر ایسا بولتے جی تھوڑی تو بھی شرم آنا نہیں ہے. نبی ہمارے جیسے, ہم نبی کے جیسے. ایک صاحب ایسی ہو نبی ہمارے جیسے, ہمیں بولا کون سے اینگل سے دکھ رہے ہولے تیرے کو نبی تیرے جیسے؟ کون سا تو بھی ایک اینگل بتا. تیری عمر اتنی بڑی ہوں گی 100 سال کا ہوں گا, نبی کی عمر تو 63 سال کی ہے. 63 سالہ حیات کا کوئی ایک پوائنٹ لے کیا جس میں تو اور نبی دونوں برابر ہونا. صرف ایک پوائنٹ. ارے مولانا 50 بتا تو میں بولا ماں بہت ڈینجر دکھ رہا تو. چپی نہیں دلائے تیرے کو 4 مہینے کے چلے مار مار کے پٹھا اتنا ٹرینڈ ہو گیا نبی ہمارے جیسے. بولا ایک پوائنٹ لا رہے بھائی. دیکھو مولانا, ہما کو بھی ہاتھ ہے, حضور کو بھی ہاتھ ہے. ہما کو بھی منہ ہے, حضور کو بھی منہ ہے. ہما کو بھی زبان ہے, حضور کو بھی زبان ہے. ہم بھی کھانا کھاتے, حضور بھی کھانا کھاتے. ہم بھی شادی کرتے, حضور بھی شادی کرتے. ہما کو بھی بچے ہیں, حضور کو بھی بچے ہیں, برابر. ابا کیا پیارا لڈو ہے تو. تیرے اتنا سونا تو پیدا ہی نہیں ہوا کائنات میں, اتنا ہولا بناتا لوگوں کو. اس لیے بیٹے کیا کرتے, عالموں کرنے نہیں آتے. ترکاری بیچنے والے, ٹماٹے بیچنے والے, آٹوہاں چلانے والے, آٹو اسٹینڈ والے, اور پھر جو ہے بیچارے غریباں ترکاریاں بیچنے والے, ٹھیلے بھنڈیاں ڈکلنے والے, رکشے چلانے والے, ایسے غریبوں کو پکڑتے. اندرا گاندھی پورم کی برج کے نیچے بیٹھتے, سنت نگر کے بس اسٹینڈ کنے پکڑتے, 5 ڈبے فکس کر لیتے, پکڑ پکڑ کھینچ کھینچ کے لے جاتے ہیں. حضور ہمارے اللہ کے نبی, اللہ کے نبی, اللہ کے رسول جناب محمد. ایسے باتاں کر کر کے حوالہ بنا کے لوگوں کو بھولا بھالا مسلمانوں نے زندگی میں نہ کبھی اللہ بولا نہ رسول اللہ بولا. ویسے پل پلے لوگوں کو پکڑتے, پکڑ کے پٹھا بولا حضور ہمارے. کہاں سے دکھے ایک پوائنٹ لا رہے, بولے 50 ہے بول صاحب. حضور کو بھی ہاتھ تھے, ہما کو بھی ہاتھ ہے, حضور کو منہ ہے, ہما کو منہ ہے. حضور کھاتے تھے, ہم بھی کھاتے. حضور کی شادی ہماری بھی شادی, حضور کے بچے ہمارے برابر ہو گئے. ارے میں بولا وارے پٹھے بہت ٹیکنیک ہے رے تیرے پاس. میں بولا حضور کے ہاتھ تھے, بے شک تھے, دیکھو بھی ہے, بے شک ہے. حضور کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں تھے؟ بولے 10. تیرے ہاتھ میں کتنے؟ 10. میں بولا میرا نبی تو 9 انگلیوں کو چھپا لیا تھا, صرف 1 انگلی اٹھایا تھا. 9 انگلیوں کو روکا تھا, صرف 1 انگلی اٹھایا تھا. اور خدا کی قسم وہ 1 انگلی کا اشارہ ہو گیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. ایک کام کر, تو 1 انگلی نہ کو, پورے 10 انگلیاں ہلا کے چاند کو توڑ کے دکھا تھا. کوشش کرا ہی نہیں. اندرا گاندھی پورم کے یہ چورستے پہ ٹھہر کے یوں کرا, نہیں ہلا چاند. انہیں بولا یہ تھوڑا یہاں سے نیٹ ورک نہیں مل رہا ہوں گا. جا کے وہ برج پہ ٹھہرا, ذرا اوپر ہوگا نا, بولے اب ہلا کے دیکھتا ہوں. ہلا, ٹوٹتا نہیں ٹوٹتا. مگر اب پولیس والے آئے تھے, دیکھو جلسہ بند کرو بول کے. ان لوگوں کو ایک صاحب کال کرے, بولے بھائی ادھر آؤ. ایک پاگل برج پہ آ گیا, ٹریفک رک گئی. بولے بات سمجھ میں آئی دوستو؟ نبی کو اپنے جیسا سمجھنا پاگل ہونے کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ ذرا زور سے بولو. پاگل ہونے کی علامت ہے. کیونکہ 12 ربیع الاول کو جو پیدا آمنہ کے گھر ہوا ہے وہ کوئی ہمارے جیسا معمولی انسان پیدا نہیں ہوا. وہ اللہ کا حبیب پیدا ہوا ہے, صاحب اختیار پیدا ہوا ہے, مالک و مختار پیدا ہوا ہے, لامکا کا مکی پیدا ہوا, سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنے والا پیدا ہوا, گناہگاروں کو جنت میں لے جانے والا پیدا ہوا, دعا کر کے سورج پلٹانے والا پیدا ہوا, اشارہ کر کے چاند کے ٹکڑے کرنے والا پیدا ہوا. تو اب اتنی
نعرے